حیدر زمان اور طلال بن زید زمانہ طالب علمی سے دوست تھے۔ دونوں گھروں کا آپس میں جو پرخلوص اور اپنے پن والا رشتہ تھا، وہ اس بات سے واضح تھا کہ حیدر مینشن میں طلال فیملی کے لیے کمرے مختص تھے اور طلال پیلس میں زمان فیملی کے لیے اسپیشل طور پر کمرے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ دونوں فیملیز الگ نہیں لگتی تھیں، ایسا لگتا تھا وہ سب ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ گرے پینٹ شرٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے، وہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ریس کی کورس کی بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن میں کھلے تھے اور کف موڑ رکھے تھے۔ کلائی میں بلیک ڈائل والی گھڑی، یہ آرئیس حیدر تھا۔ رائٹ گاڑی میں بیٹھ کر فون سن رہا تھا۔ سیرینا کی کال تھی اور اس کے انداز سے لگتا تھا بات لمبی ہونے والی تھی۔ آرئیس گراؤنڈ کی طرف جاتے جاتے زینے اتر رہا تھا جب اس کی نگاہ ہارس ٹریک پر دوڑتے ہوئے سفید براق گھوڑے پر پڑی تھی۔ اس کی نظر پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ گھڑ سوار کا سفید گھیرے دار لباس اور سیاہ لہریے بال ہوا کے سنگ لہرا رہے تھے۔ کمر کے گرد سیاہ رنگ کی موٹی سی بیلٹ لپٹی ہوئی تھی۔ بلیک لانگ بوٹس زمین کے سینے پر گھوڑے ایسے دوڑا رہا تھا جیسے اس کی مالکن کا سارا غرور اس میں تحلیل ہو گیا ہو۔ آرئیس ایک ٹرانس میں چلتا جا رہا تھا، نظر اس مغرور عربی حسینہ پر جمی تھی۔ وہ ٹریک کے بالکل پاس پہنچ گیا تھا، گلاسز اتار کر گرے پان پہ اٹکائی تھی۔ وہ سورج کے رخ پر گھوڑا دوڑا رہی تھی۔ سورج کی ساری تپش اس کی عربی آنکھوں پہ نظر آ رہی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اب نزدیک سے آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ واضح ہوا، سفید روئی سے ملائم گال اس وقت سرخ تھے، ماتھے پہ پسینہ تھا۔ آرئیس حیدر کا دل آنکھوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اس نظارے پر جان دے سکتا تھا۔ سفید گھوڑے پر سوار اس عربی شہزادی پر آرئیس حیدر کی سنہری آنکھیں نثار تھیں۔ اس کا گھوڑا آرئیس کے قریب سے گزرا اور وہ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر سیدھ میں دیکھتی سبک ہوئی ہوا کی طرح گزر گئی۔ آرئیس نے گردن موڑی، اب اسے پشت پر لہراتے اس کے کھلے بال نظر آ رہے تھے۔ تمہاری سیاہ آنکھوں کی گردش میں فدا ہوں۔ اس نے پلکیں جھپک کر خود کو یاد دلانا چاہا کہ وہ کہاں تھا۔ آنکھوں میں نمی سی تھی، ایسا اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا۔ درخشندہ بنت طلال کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں اظہار تشکر کے طور پر نم ضرور ہوتی تھیں۔ وہ جیسے خود پر نازا ہوتی تھی کہ انہوں نے اس عربی شہزادی کو دیکھ لیا تھا۔ آرئیس پرجوش آواز میں اس کا نام پکارا تھا۔ وہ چونک کر مڑا۔ طلال بن زید مسکراتے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ بھی پلکیں جھپک کر خود کو کمپوز کرتا ان کے گلے لگا تھا۔ ینگ مین، کیسے ہو؟ طلال اس کے مضبوط کندھوں پہ ہاتھ رکھے اپنے مضبوط دبنگ انداز میں اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ وہ نرمی سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اب وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے سائڈ پر پڑی چیئرز کی طرف جا رہے تھے۔ آرئیس جس رخ پہ بیٹھا تھا، اسے دور ٹریک پر اپنا راؤنڈ پورا کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار درخشیں نظر آئی تھی۔ میری حیدر سے ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں، افسانے کے معاملے پر بھی بات ہوئی تھی۔ افسانے کے ذکر پر آرئیس چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے آج صبح ہی بات ہوئی تھی افسانے سے۔ وہ اسے اپنے انداز سے تو بیزار تو لگی تھی، لیکن وہ ٹھیک تھی، اس بات کی تسلی تھی۔ حیدر نے اچھا نہیں کیا، لیکن وہ ایسا ہی ہے۔ عارفین سے اس کا جو لگاؤ تھا، میں اس سے واقف ہوں۔ کوئی حیرت نہیں کہ اس نے عارفین کے بیٹے کو میرے بیٹے پر ترجیح دی، وہ نارمل انداز میں کہہ رہے تھے۔ جیسے ان کو افسوس ہوا ہو لیکن وہ قبول کر چکے ہوں۔ عارفین انکل کے بارے میں بابا سے اور آپ سے جتنا سنا ہے، اسے دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ یقیناً بہت اچھے انسان تھے، اور اگر مہرداد اپنے بابا کی طرح ہوا تو وہ یقیناً بہت اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوگا افسانے کے لیے، اور یہ شاید ایسے ہی ہونا تھا، ورنہ رائٹ پر کسی کو فوقیت دی جا سکتی ہے کیا؟ وہ اتنا اچھا ہے، آپ پلیز دل میں کوئی ملال نہ رکھیے گا۔ وہ اپنے مخصوص نرم انداز میں اپنا خیال پیش کر رہا تھا۔ طلال بہت پیار سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نرم خو تھا، عزت کرنے والا، سمجھدار۔ انہیں آرئیس کو دیکھ کر ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ حیدر اور سارہ نے اپنے بچوں کو یقیناً بہت اچھی تربیت کی تھی۔ بات کرتے ہوئے آرئیس کی نظر طلال کے کندھوں سے پیچھے نظر آتی درخشے پر پڑی تھی۔ اس کا راؤنڈ پورا ہو گیا تھا۔ گھوڑا ملازم کے حوالے کرتے وہ ادھر ہی آ رہی تھی۔ مرحبا، بلند آواز میں سلام کر کے اس نے ہاتھوں پہ پہنے گلوز اتار کر ٹریش کین میں پھینک کے اور میز کی طرف آئی تھی۔
آرز احترامات اپنی نشست سے کھڑا ہوا تھا، سر کو خم دے کے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ رسمی سا مسکرائی اور اس کا حال پوچھا، پھر طلال کے ساتھ رکھی چیئر پہ ٹانگ جما کے بیٹھی۔ آرز بھی مسکراتا ہوا اپنی چیئر پہ واپس بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد برائٹ بھی آ گیا۔ ملازم چائے اور دیگر لوازمات سرو کرنے لگے۔ اچھے ماحول میں چائے پی گئی۔ اس دوران آرز کی پوری کوشش تھی کہ وہ درخشے کو نہ دیکھے۔ اسے دیکھ کے جو حالت ہوتی تھی وہ نہیں چاہتا تھا کسی پر بھی اس کی راز محبت عیاں ہو۔ وہ اس کوشش میں کامیاب ٹھہرا تھا۔ وہ فریش ہو کر سر پہ ٹاول لپیٹے کمرے میں آئی تو فون بج رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، مہرداد کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ شیطان! وہ بڑبڑائی۔ اب اسی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے تہران گئے ہوئے۔ پتہ نہیں شاہی سواری کب واپس آنی تھی۔ کال آن کر کے وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ ہیلو! انداز میں وہی بیزاری تھی جو داد سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ہوتی تھی۔ سلام، کیسی ہو؟ مجھے یاد کر رہی تھی نا؟ مہرداد کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ الحمدللہ بہت اچھی ہوں اور تمہیں یاد بالکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ خوش فہمیاں مت پالو۔ چل کے کہتے اس نے بال ٹاول کی قید سے آزاد کیے، گیلے بال کندھوں پر بکھر کے۔ خوش فہمی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تم مجھے ہی سوچ رہی تھی، اور کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے۔ تم جہاں ہو وہاں تمہیں میرے علاوہ کسی کا خیال نہیں آ سکتا۔ کیا اعتماد تھا! ظاہر ہے تمہیں کوسنے کے لیے تمہیں یاد تو کرنا پڑے گا نا۔ وہ کون سا ادھار رکھنے والوں میں سی تھی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا جو تم مجھے کوسنے دو؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے تمہارا ہینڈسم سا شوہر ہوں، گھر سے دور پردیس میں ہوں۔ کیا ہوا اگر تمہاری بددعائیں لگ جائیں؟ میں معصوم تو گیا نا؟ میں اس وقت شدید رنج میں ہوں۔ تم کیسی بیوی ہو؟ اس کے برعکس لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ بگاڑا؟ تم نے کچھ ٹھیک رہنے کب دیا ہے؟ اور تمہیں لگ ہی نہ جائے میری بددعائیں۔ خیر، کال کیوں کی ہے؟ وہ اس کی اوور ایکٹنگ سے اندر تک جل گئی تھی۔ تمہاری آواز سننے کے لیے، جو کہ بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، مسکراتے لہجے میں کہا گیا تھا۔ تم انسان تو ہو نہیں۔ یہ آیا افسانے کو غصہ۔ دوسری طرف وہ محسوس ہوا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، فرشتہ ہونا خوبصورت تھا۔ ڈٹائی اس پر ختم تھی۔ افسانے فون ہی کاٹ گئی۔ موبائل فون پر پھینکا اور ہیئر برش اٹھا کے بال سلجھانے لگی۔ یہ آدمی اسے سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے ٹراؤزر پینٹ اور ہم رنگ گھٹنوں تک آتی شرٹ، گلے میں گلابی رنگ کا اسٹرالر جس کے دونوں سرے سامنے آتے تھے۔ زینب کے ساتھ ایک اور خاتون بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس گھر میں اپنے پہلے دن اس نے انہیں دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اس خاتون کو غور سے دیکھتے ہوئے آگے آئی تھی۔ دنیا کی مماثلت نظر آئی تھی ان میں۔ وعلیکم السلام۔ آؤ افسانے بیٹھو۔ یہ صوفیہ ہیں، مہرداد کی مبانی دنیا کی والدہ۔ زینب نے تعارف کی نظم نبھائی تھی۔ افسانے نے رسمی سا مسکراتے سر کو تھوڑا سا خم کیا تھا۔ وہ جواباً اسے تند نظروں سے گھورتی رہیں۔ زینب نے ماحول میں پھیلا تناؤ ہلکی پھلکی باتوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ کو چائے کا کہنے کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ اب کمرے میں صوفیہ بیگم اور افسانے رہ گئے تھے۔ شکل تو اچھی خاصی ہے تمہاری، تمہیں کوئی اور رشتہ بھی مل سکتا تھا۔ مہرداد سے کیوں شادی کی؟ وہ افسانے کے چہرے کو فوکس میں لے کر کہہ رہی تھی۔ جی، میں سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ افسانے حیران ہوئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس قسم کا جملہ آئے گا اس کی طرف سے۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا ہے مہرداد سے شادی کیوں کی؟ اگر تو دولت کے لیے کی ہے تو مجھے تمہارے لیے افسوس ہے۔ وہ اتنا امیر نہیں جتنا تمہیں لگا، وراثت میں بہت تھوڑا حصہ ہے اس کا۔ یوں سمجھو وہ تنخواہ دار ملازم کے طور پر کام کرتا ہے۔ وہ افسوس کرنے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور مجھے پتہ ہے وہ تمہیں یہاں پر لا کر جیسا سلوک کر رہا ہے۔ دیکھو، تم برا مت ماننا، لیکن تم جیسی پیسے کے لیے شادی کرنے والی گولڈ ڈگر عورتوں کی یہی اوقات ہوتی ہے، اور یہاں پر تو تمہیں پیسہ بھی نہیں ملنے والا۔ وہ آنکھوں میں حقارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں تمہارا انجام بتاؤں؟ جس مقصد کے تحت تم نے یہ شادی کی ہے، جب وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو تم کچھ دنوں بعد خود یہاں سے چلی جاؤ گی۔ میری باتیں کیوں سچی ہیں تو تمہیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن بچے تم نہیں جانتی تم کہاں آ گئی ہو۔ مہرداد نارمل نہیں ہے، وہ ایک سائیکو انسان ہے۔ وہ ترہم سے کہہ رہی تھی جب افسانے نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اور اسی سائیکو انسان سے شادی کرنے کے لیے آپ کی بیٹی مری جا رہی ہے نا؟ وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ یہاں پر ان کی کڑوی کسیلے
سننے کے لیے بیٹھی ہے۔ اب ان کی ساری گیم سمجھ آ رہی تھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو۔ کیوں نہ لوں؟ اس سائیکو اور تنخواہ ملازم کی شادی کرنے پر آپ کی سمجھدار اور رئیس بیٹی نے جو ماتم کیا ہے اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی آپ؟ اور کبھی بھی اتنی بد لحاظ نہیں رہی تھی، لیکن اس قسم کی باتیں بھی تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری اتنی ہمت! وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ افسانے ان کا ارادہ سمجھتی جلدی سے اٹھ کر صوفے کی سائیڈ سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اب سمجھ آیا تھا دنیا کس پر گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی، گردن موڑ کر صوفیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے سامنے کی طرف مڑی تھی۔ آؤچ! سر جیسے کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مہرداد! وہ اس کا نام لیتے فوراً اس کی اوٹ میں ہوئی تھی، پشت سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ لی تھی۔ داد، اس لڑکی کو دیکھو! مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اس گھر کو تباہ کر دے گی۔ یہ لڑکی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے مہرداد۔ اس نے پیسے کے لیے تم سے شادی کی ہے، ابھی میرے سامنے اعتراف کیا اس نے۔ صوفیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا مہرداد کے پیچھے چھپی اس چٹان بھر کی لڑکی کا حشر بگاڑ دے۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ شرٹ پر گرفت مضبوط کرتے اس نے بازو پیچھے سے سر نکال کے اس مکار عورت کو دیکھا تھا۔ کتنے آرام سے کہانی گھڑ لی اس عورت نے۔ صوفیہ بیگم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن مہرداد نے ہاتھ اٹھا کے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اپنے پیچھے چھپی ہوئی فسانے کو گھما کر ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور پیٹ سے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑی۔ ابھی پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ وہ کس کا یقین کرنے والا تھا، افسانے کا یا صوفیہ بیگم کا؟ مہرداد نے گردن جھکا کر اپنی شرٹ کو جکڑے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر افسانے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نم خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی گرفت شرٹ پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مہرداد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچا، اسے بازو کے گھیرے میں لیتے نرمی سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں، نرمی سے کہتا گال تپ تپایا۔ افسانے نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر صوفیہ بیگم کو دیکھا جو حیران نظروں سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے نزدیک دیکھ رہی تھی۔ افسانے نے اس بات میں سر ہلاتے سینیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی، لیکن عجیب سی بے چینی تھی۔ کیا سوچ کر وہ مہرداد کے پاس پناہ لینے گئی تھی، لیکن یہ ریفلیکس ایکشن تھا۔ اس انجان عورت سے ڈر کے اسے پہلا جانا پہچانا چہرہ نظر آیا تھا۔ اس نے اسی کے پاس پناہ لینی تھی نا؟ اور ویسے بھی جب دنیا نے اسے مارا تھا، مہرداد نے اسے سیلف ڈیفینس کا کہا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی طبیعت سے وہ واقف تھا۔ لیکن اب آگے کیا ہونے والا تھا؟ اگر اس نے افسانے کا یقین نہ کیا تو، ابھی آ کر اس پر چلایا تو؟ وہ دانتوں سے لب کاٹتے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور مہرداد اندر داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا اسی کی طرف آیا تھا۔ افسانے ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا کہا انہوں نے تم سے؟ وہ سنجیدہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا تم سائیکی ہو اور غریب ہو، اور میں نے تم سے دولت کے لیے شادی کی ہے، وہ جلدی بتاتی گئی۔ اور وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، بہت کچھ بولا، ابھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر کبرڈ سے کپڑے نکالتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ افسانے نے سکون کا سانس لیا، پھر جا کر صوفے پہ بیٹھتے خود کو ریلیکس کیا۔ لیکن پتہ نہیں یہ سکون کتنی دیر کے لیے تھا۔ آج جو کچھ ہوا تھا وہ اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا وہ اس طرح کی زندگی گزارنے والی ہے؟ اس نے طے کیا کہ اب آج مہرداد سے ضرور بات کرے گی، وہ بات جس کے لیے وہ مہرداد کا انتظار کرتی تھی کہ وہ کب واپس آئے۔ وہ تہران سے واپس آ کر گھر کی طرف جا رہا تھا جب افسانے کو کال کی تھی۔ اسے تھوڑا سا ٹیز کیا، وہ فون ہی بند کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچا تو لاؤنج سے صوفیہ بیگم کی کرخت آواز سنائی دی۔ مہرداد کے ماتھے پہ بل آئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو افسانے بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور صوفیہ بیگم اس کے پیچھے تھی۔ مہرداد کو دیکھ کر وہ جس طرح اس کے پیچھے چھپی تھی، اسے صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ صوفیہ بیگم نے یقیناً کوئی غصہ دلانے والی بات کی ہوگی، اور جب افسانے نے جواب دیا ہوگا تو وہ تیش میں مارنے کے لیے لپکی ہوں گی۔ وہ انہیں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن یہ فکر اس بات کی تھی کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے افسانے کو کی ہوں گی، کیا بتایا ہوگا۔ اگر انہوں نے اس کا ماضی افسانے کے سامنے رکھا ہوا تو؟ افسانے تو پہلے ہی مہرداد سے خار کھاتی تھی، اب تو اور ناپسند کرے گی۔ لیکن جب اس نے افسانے کو اپنے سامنے کیا تو جس طرح افسو نے اس کی شرٹ جکڑ کر نم خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، اس کی ساری فکر جاتی رہی۔ وہ اگر صوفیہ بیگم کی باتوں میں آئی ہوتی تو اس طرح مہرداد کے قریب تو کبھی نہ آتی۔
لیکن وہ خوفزدہ تھی۔ اس کا ڈر کم کرنے کے لیے اس نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگایا تو احساس ہوا کہ اس کی تسلی کی ضرورت تو اسے خود کو بھی تھی۔ افسانے کو کمرے میں جانے کا کہہ کر وہ صوفیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ تمہاری بیوی مجھ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ کس قسم کی لڑکی سے شادی کر لی ہے تم نے؟ ذرا جو ادب لحاظ ہو کسی کا، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری بیوی کو یقیناً آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی جو اسے کوئی ایسی بات کی ہوگی جو اسے بدتمیزی کرنا پڑی۔ وہ پورے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ اور میں جس سے بھی شادی کروں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ مہرداد، تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھے باتیں سنا رہے ہو؟ وہ جیسے حیران ہوئی تھی۔ بچے تم نہیں جانتے عورتوں کی مکر۔ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی تمہارے لیے۔ یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گی۔ میں عورتوں کی مکر جانتا ہوں، اسی لیے آپ کی باتوں پر مجھے 1% اعتبار نہیں۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ تم ابھی تک ماضی کو نہیں بھولے نا؟ تم نے مجھے معاف نہیں کیا نا؟ اسی لیے تم دنیا سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا تم سے محبت کرتی ہے۔ میری بیٹی کے مقابلہ تم نے اس لڑکی کو فوقیت دی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں مجھ پہ غصہ ہے، لیکن میری نیت کبھی بھی بری نہیں تھی، تم جانتے ہو۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر تمہارے ساتھ غلط نہیں کیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بھول چکا ہوں ماضی کو، اور کون کس کا مقابل ہے یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ میرے معاملات سے دور رہیں، کیونکہ اگر میں نے دور کیا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ واضح انداز میں انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ تم ابھی نئے خمار میں ہو، اس لیے تمہیں ابھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ مجھے کچھ کہتی کہ اس سے پہلے اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ مائنڈ یور لینگویج پلیز۔ اور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے افسانے کو کیا کہا؟ اس نے دانت پر دانت جمائے ضبط سے کہا تھا۔ اسی سے جا کر پوچھو جسے اپنے ساتھ لپٹائے کھڑے تھے۔ کچھ نہیں کہا، صرف شادی کی مبارکباد دی تھی، اور وہ خود کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں تباہ کر دے گی، اس گھر کو تباہ کر دے گی۔ تمہیں انسانوں کی پہچان نہیں ہے مہرداد۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاؤ نائس۔ وہ سرد سا مسکرایا تھا۔ اگر وہ مجھے تباہ کرنا چاہتی ہے تو میں خوشی خوشی تباہ ہو جاؤں گا۔ آپ اپنا کنسرن اپنے پاس رکھیں، وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، کہتے ہوئے اس کی سائڈ سے ہوتی باہر کی جانب رخ کیا تھا۔ فکر مت کریں، آپ کے پاس نہیں آؤں گا رونے کے لیے۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی، پھر زینب کی طرف دیکھا جو کب سے خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ صوفیہ خاموش نہیں بیٹھے گی مہرداد۔ ان کی آنکھوں سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ جو بھی طوفان لانا چاہے موسٹ ویلکم۔ اس بار ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ اس بار میں نے کوئی لحاظ نہیں رکھنا۔ آپ پریشان مت ہو، کھانا لگوائیں، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی، پھر زینوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زینب پریشان تھی۔ صوفیہ بیگم کی شرپسند طبیعت سے وہ واقف تھی، اور مہرداد کی آنکھوں میں جلتے شعلے بھی وہ دیکھ رہی تھی۔ یقیناً کچھ ہونے والا تھا۔ وہ اللہ سے خیر کی دعائیں کرتی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو افسانے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ مہرداد کو دیکھ کے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھ رہا تھا۔ بھلے وہ بہت بہادر تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس قسم کی صورتحال سے پہلی بار گزر رہی تھی، تو اس کا خوفزدہ ہونا بنتا تھا۔ صوفیہ بیگم کی بابت اس سے سوال پوچھ کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو افسانے نے اونچے سٹول پر میوزک پلیئر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بار بار بٹن پریس کرتی، لیکن سانگ پلے نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تولیہ سٹینڈ پر پھینکتے ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر ڈرائر اٹھایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بٹن اٹک گیا ہے، یہ پلے نہیں ہوا۔ کیا پرانے زمانے کا میوزک سسٹم رکھا ہوا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے مختلف بٹن چھیڑ رہی تھی۔ تم نے صوفیہ خاتون کا غصہ اس بیچارے پہ اتار دیا ہوگا۔ ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبائے اسے چڑھانے کے لیے کہا تھا، اور وہ چڑ بھی گئی۔ صوفیہ بیگم کا غصہ انہی پر اتار دیا تھا۔ تم زیادہ شوخے مت بنو، ادھار نہیں رکھتی میں کسی کا۔ گردن موڑ کر اس شوخے کو جی بھر کے گھورا گیا تھا۔ بادشاہ، کھانا لگ گیا ہوگا، میں نیچے جا رہا ہوں، تمہارا دل کرے تو تم بھی آ جانا۔ لاپرواہی سے کہتا بالوں کو برش سے سیٹ کرتا وہ باہر نکل گیا۔ بھوک تو افسانے کو بھی لگ رہی تھی۔ اس متروک میوزک سسٹم کو اس کے حال پہ چھوڑتی وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ ماما یار کہاں ہیں آپ؟ آرمین نے جھمکے ہاتھ میں پکڑے سارا بیگم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کمرے میں آئی تھی۔
ادھر ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ ماما یہ جھمکے نہیں پہنے جا رہے مجھ سے، آپ پہنا دیں۔ وہ جھمکے ان کے ہاتھ پہ رکھتی ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ سارا بیگم نے جھمکے اس کے کانوں میں ڈالے تھے۔ کپڑے تو چینج کیے نہیں تم نے ابھی تک؟ بس کپڑے چینج کرنے ہیں، باقی تو سارا تیار ہوں میں، اس نے چہک کر کہا تھا۔ انہوں نے اس کا طائرانہ جائزہ لیا تھا۔ بوڑھے ٹراؤزر، شرٹ پر کھلے بال، آنکھوں میں مسکارا تھا اور لپسٹک بھی لگا رکھی تھی۔ میک اپ بس اتنا ہی ہوتا تھا اس کا۔ اوکے جلدی سے تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو جائیں گے ورنہ۔ رکھو اسے، جاؤ جاؤ جلدی۔ اس کے ہاتھ کنگن لے کر انہوں نے بازو سے پکڑا اور اسے باہر دھکیلا۔ وہ جو ان کی جیولری دیکھ رہی تھی، منہ بناتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر کپڑے چینج کیے، ہلکے یلو کلر کا پیروں کو چھوتا گھیرے دار فراک، اس پر الگ سے سبز رنگ کی جیکٹ، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیا، پھر فون اٹھا کر رائٹ کو کال ملائی۔ 2 رنگز جانے پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ مرحبا، کیسی ہو ارمن؟ زائد کی نرم سی آواز سنائی دی تھی۔ مرحبا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ پتہ ہے آج مائیو ہے، میں نے پاکستانی ٹریڈیشنل فراک پہنی ہے، تم ویڈیو کال پر آؤ، وہ جلدی جلدی کہتی کال کاٹ گئی تھی۔ پھر ویڈیو کال ملائی۔ رائد کا چہرہ فون کی سکرین پر جگمگایا تھا، وہ شاید اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ تم ابھی تک آفس میں ہو؟ آرمینے نے حیرت سے پوچھا تھا۔ لگتا تو ہے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ اچھا تم ڈریس تو دکھاؤ، کیسا ہے؟ 1 منٹ۔ آرمینے نے بیک کیمرہ آن کیا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے گئی۔ اب دیکھو، یو لکنگ واو، پورے دل سے تعریف کی تھی۔ ابھی دیکھنا، اس کا اتنا بڑا گھیرا ہے۔ فون کو سٹینڈ پر سیٹ کر کے وہ پیچھے پلٹی۔ اب پاؤں تک سارا ڈریس نظر آ رہا تھا۔ چٹکی سے فراک پکڑ کے گول گول گھومی۔ فراک واقعی بہت پیارا تھا۔ رائد اب محبت سے اس کا جگمگاتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ آنکھوں میں آرمینے کا عکس لیے اس نے نرمی سے کہا تھا۔ اس کے ساتھ دوپٹہ یا شال بھی تو ہوگی نا، وہ بھی پہنو نا۔ اوہ ہاں، رکو ذرا، وہ بھاگ کر ڈریسنگ روم سے دوپٹہ لے آئی تھی۔ ایک کندھے پہ دوپٹہ پھیلایا اور پھر فون کے کیمرے میں دیکھا۔ اب صحیح ہے؟ پرفیکٹ، وہ جذب سے بولا تھا۔ اب آرمینے فون ہاتھ میں پکڑے سارا بیگم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ رائد کو بتایا جا رہا تھا کہ مہندی کے لیے اس نے لہنگا لیا ہے، کلر کیا ہے، اس پر ورک کون سا ہے، اور مزید یہ کہ ہیئر سٹائل کون سا بنائے۔ یہ مشورہ رائد کو دینا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا اور ہونٹ گول کر کے وہ کیوٹ انداز میں بولتی تھی، اور ہر بات کے ساتھ کانوں میں موجود جھمکے ہلتے تھے اور اس کا عکس آرمینے کے چہرے پہ پڑتا تھا۔ وہ مگن انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کا من پسند نظارہ تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں ہے؟ دنیا موبائل پر بٹن پریس کرتے ہوئے اندر آئی تھی۔ وہ ابھی بیوٹی سلون سے واپس آئی تھی۔ تازہ تازہ ہوئے بیوٹی ٹریٹمنٹ سے چہرہ دمک رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اندازہ ہوا کہ آج نوکروں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ آج صوفیہ بیگم زینب خاتون سے ملنے کا کہہ رہی تھی اور وہاں پر ان کی ملاقات یقیناً مہر اداد سے ہوئی ہوگی، تبھی غصے کا گراف بڑھا ہوا تھا۔ صوفیہ میڈم غصے میں ہیں، جب سے باہر سے آئی ہیں سب کو ڈانٹ رہی ہیں، ملازمہ نے آہستہ آواز میں بتایا تھا، تو اس کا اندازہ درست ہوا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچی تو صوفیہ خاتون مالی کو جھاڑ پلا رہی تھی۔ دنیا نے اسے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ وہ جان بچنے پر شکر مناتا باہر کو بھاگا تھا۔ کیا ہوا ممی؟ کیوں مہرداد کا غصہ ملازموں پہ نکال رہی ہیں؟ وہ بیزاری سے کہتی ہوئی صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بیگ اور فون ٹیبل پہ رکھا، جوتے اتار کر دور پھینکے۔ وہ چٹانک لڑکی مجھے باتیں سنا رہی تھی، میں اس کا منہ نوچ لیتی اگر مہرداد نہ آتا بیچ میں۔ غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ پوری بات بتائے ماما۔ دنیا کشن سر کے نیچے رکھتے صوفے پہ نیم دراز ہوئی۔ صوفیہ نے سارا واقعہ سنایا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ ساری بات سن کر اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ آپ کا بھی لیول ہے ممی، جب آپ کو پتہ ہے کہ مہرداد کی رائے آپ کے بارے میں نیگیٹو ہے اور وہ غلط بھی نہیں ہے، جو کچھ آپ اس کے ساتھ کرتی آئی ہیں بچپن سے، تو اس کا تو آپ کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، پھر بھی وہ آپ کو برداشت کرتا ہے نا، تو ضرور اس کے سامنے اچھے ہونے کا ڈرامہ کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ اس نے بے لاگ تبصرہ کیا تھا۔ صوفیہ نے سلگ کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ تمہیں تو اپنی ماں کے خلاف بولنے کا موقع چاہیے، اور وہ لڑکا نہیں
ایک لڑکا نہیں قابو کیا گیا تم سے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھور رہی تھی۔ میں وہی بولتی ہوں کہ سچ ہوتا ہے۔ اب آپ وہ اپنے خلاف باتیں کرنے لگے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور قابو کرنے کی بات خوب کہی۔ یہ آپ کے اعمال ہیں جو میرے آگے آئے ہیں۔ میری محبت کو آپ کی نفرت کھا گئی، اس لیے مجھے تانے دینے سے پرہیز کریں۔ وہ پیر چٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ پیچھے صوفیہ بیگم خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ اولاد ہے میری، مجھے باتیں سنا کے چلی گئی۔ اور وہ مہرداد، اسے تو دیکھ لوں گی، خود کو بہت کچھ سمجھنے لگ گیا ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے کی زمین کو دلدل نہ بنا دیا تو میں بھی صوفیہ نہیں۔ وہ دانت پیستے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ ان کا شیطانی دماغ ایک منصوبہ ترتیب دے رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مہرداد کہیں چلا گیا۔ افسانے اور زینب نے مل کے لان میں کچھ نئے پودوں کا اضافہ کیا تھا اور پودوں کی کاٹ چھانٹ کی تھی۔ افسانے اور زینب کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ رات تک کا مہرداد بھی واپس آ گیا تھا۔ ڈنر انہوں نے اکٹھے کیا۔ اس کے بعد مہرداد کمرے میں چلا گیا اور افسانے زینب کے ساتھ چھت پہ واک کرنے۔ افسانے واک کے بعد کمرے میں آئی تو مہرداد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ صبح کر لینا جو بھی بات ہے، ابھی میں مصروف ہوں، مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ صبح تم نہیں ہوگے، اس لیے ابھی میری بات سنو۔ صبح میں کیوں نہیں ہوں گا؟ سر اٹھا کے افسانے کو گھورا تھا۔ کہہ تو ایسے رہی تھی جیسے وہ دنیا میں ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے، میرے جاگنے سے پہلے تم غائب ہوتے ہو۔ اور ایک منٹ، اسے جیسے کچھ یاد آیا تھا۔ کچھ تم مجھ پر روب کس خوشی میں جماتے ہو؟ تم نے اتنا کچھ کیا میرے ساتھ، میں پھر بھی نارملی بات کرتی ہوں نا، تو تم یہ نخرے کس خوشی میں دکھاتے ہو؟ اب وہ آنکھیں سکیڑتی اسے گھور رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ اس نے بھی آنکھیں سکیڑی تھی۔ تم نے مجھے خواہ اغوا کیا، مجھے ہراس کیا، ڈرایا، دھمکایا، پھر میرے بابا کو پتہ نہیں کیسے کیا ایسا کہا کہ انہوں نے میرا تم سے نکاح ہی پڑھوا دیا۔ پھر تم مجھے اس قید خانے میں لے آئے جہاں ہر دوسرا انسان آدھا پاگل ہے۔ مجھ پہ ہاتھ تک اٹھایا گیا اس جہنم میں، اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری اچھی بھلی زندگی تباہ کر دی مہرداد رضا۔ وہ دان پر دان جمائے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز بلند ہو۔ چارج شیٹ تو کافی لمبی ہے، خیر اس پہ بھی کبھی بات کریں گے، ابھی مجھے کام کرنے دو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ اس نے واپس لیپ ٹاپ پہ نگاہیں جمائی تھیں۔ تم؟ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پہ اٹھی۔ مہرداد نے فوراً سر پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بال محفوظ کیے، لیکن افسانے کا ٹارگٹ کچھ اور تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اس کی گود سے اٹھا کر دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ ارادہ تھا کہ پوری قوت سے لیپ ٹاپ فرش پہ دے مارے۔ افسانے نو، مہرداد نے تیزی سے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے پکڑے تھے۔ چھوڑو مجھے، اس نے کلائیاں آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ تم پہلے لیپ ٹاپ چھوڑ دو۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے اس کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر قید کیے ہوئے تھے۔ افسانے نے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کی تھی۔ لیپ ساتھ نیچے بیڈ پر لحاف کے اوپر گرا تھا۔ وہ افسانے کو گھورتا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تم ایک انتہائی خود غرض انسان ہو۔ وہ اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ اسے رونا آ گیا تھا۔ اور جب سے تبریز آئی تھی، مہرداد سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پہلے دن وہ اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا، پھر آیا تو ایک رات رکا تھا اور اگلی صبح غائب ہو گیا تھا۔ آج آیا تو افسانے سے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ خیر پہلے وہ کون سا ڈھنگ سے اس کی کوئی بات سنتا تھا؟ شکریہ، وہ سر خم کر کے تعریف وصول کی ہو جیسے۔ اور تم ڈھیٹ، جنگلی اور انتہائی بدتمیز انسان ہو۔ مزید القابات سے نوازا گیا تھا۔ تم منہ نہیں دھوتی کیا؟ کتنی گالیاں دیتی ہو؟ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ انسان کہا تھا۔ اور تم بہت ظالم ہو۔ افسانے کی آواز بھرا گئی تھی۔ میری کوئی بات نہیں سنتے، صرف اپنا حکم چلاتے ہو۔ آنسو بس ٹپکنے ہی والے تھے۔ سن تو رہا ہوں، سناؤ۔ وہ واپس سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ افسانے کا ایک دل
بھر آیا تھا۔ وہ جھٹکے سے کمبل کھینچتی سر تان کر کروٹ بدل گئی تھی۔ داد نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ اتنی دیر سے طاری کی ہوئی بے نیازی کا خول ٹوٹا۔ چہرے پر ناقابل فہم سا تاثر آیا تھا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، لب چباتا رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر گہری سانس لے کے اٹھا اور لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ کی طرف آیا تھا۔ افسانے اسے آواز دی لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ دوسری طرف وہی خاموشی۔ افسانے آواز تھوڑی سی بلند کرتے ہاتھ بڑھا کر لحاف اس کے منہ سے اٹھایا۔ وہ فوراً آنکھوں پر بازو رکھتی چہرہ چھپا گئی تھی۔ افسانے ادھر دیکھو۔ وہ بے حسی اور حرکت پڑی رہی تھی۔ کب سے بلا رہا ہوں، جواب تو دو۔ بازو سے پکڑ کر کھینچ کر سیدھا کیا تھا۔ افسانے کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا، آنسو سے تر، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ افسو ہاتھ بڑھا کر اس نے آنسو صاف کرنے چاہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ ریڈ پورے بازو والی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ آستین سے گال صاف کیے تھے۔ اب کیا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بھاری خفا آواز میں پوچھا گیا تھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ وہ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اگر اسے خود غرض کہتی بھی تھی تو ٹھیک کہتی تھی۔ اس نے افسانے کے معاملے میں واقعی بہت خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اس تکلیف کی حقدار نہیں تھی جو وہ جھیل رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے۔ اس نے لحاف کھینچا تھا۔ اور تم دور رہو مجھ سے۔ زیادہ اچھا بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لحاف پھیلا کر اوڑھتے کروٹ بدل گئی تھی۔ وہ لب بھینچتے اسے دیکھتا رہا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا یقیناً بہت برا تھا۔ وہ اگر اس سے نفرت کرتی تھی تو حق بجانب تھی۔ We could not beat down the pride, could not beat down. We couldn't fall in love yet. We couldn't know the past, couldn't erase it. We couldn't come to love yet, give permission to love. Let it know your face, let my tears melt, let it fall down. ہم غرور کو مات نہ دے سکے، ہم اسے نہ ہرا سکے، ہم ابھی تک محبت میں مبتلا نہیں ہو سکے، ہم ماضی کو نہیں جان سکے، اسے مٹا نہیں سکے، ہم ابھی تک محبت نہیں کر سکے۔ محبت کو اجازت دو، اسے اپنے چہرے سے آگاہی دو، میرے آنسو پگھلنے دو، انہیں گرنے دو۔ صبح افسانے کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ رات وہ بے آواز روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ اس نے گردن دائیں طرف گھمائی، امید تھی کہ مہرداد کمرے میں نہیں ہوگا، لیکن وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، بازو سینے پہ باندھے گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چونکی لیکن چہرہ سیدھا رکھے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ سے بال کان کے پیچھے اڑا سے سنہری آنکھیں اٹھا کر مہرداد کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ گڈ مارننگ۔ سر کو خم دیا تھا۔ مارننگ، اس نے زکام زدہ آواز میں جواب دیا تھا۔ بیڈ سے اتر کر چبل پر پاؤں میں اڑاسی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مارننگ کا جواب دیا تھا اس نے، اس کا مطلب ہے اب موڈ نارمل ہے۔ رات والا غصہ اتر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹاول سے چہرہ تھپ تھپاتی باہر آئی تھی۔ سامنے سے گیلے بال تھے۔ ادھر آؤ، بیٹھو۔ داد نے اسے اشارے سے بلایا تھا۔ پیر سمیٹ کر سیدھا ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے سامنے جا کے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ رکائی سے پوچھا تھا۔ جلدی بتاؤ، مجھے جانا ہے، زینب انتظار کر رہی ہوگی۔ ہم روز ناشتہ اکٹھا کرتے ہیں۔ روکھا لہجہ جیسے وہ زبردستی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ دھلا دھلایا صاف ستھرا بے داغ چہرہ، چمکتا چہرہ، پلکوں پر اٹکے پانی کے قطرے۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ ماتھے پر پڑے بل اور آنکھوں سے جھلکتی ناراضگی۔ مہرداد کو وہ دن یاد آیا تھا جب کیرل والا واقعہ ہوا تھا اور اس نے پہلی بار افسانے کو نزدیک سے دھلے ہوئے گیلے چہرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس دن بھی اس کی پلکوں پر پانی کے شفاف قطرے اٹکے ہوئے تھے، لیکن تب اس کے چہرے پر ناراضگی نہیں تھی۔ فرانسس نکولس کیرل، جو کہ یونیورسٹی میں کیرل کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ بزنس مینجمنٹ کے لاسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اسکالرشپ پر کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ اسے صاف ظاہر تھا کہ بہت ذہین تھا۔ اس کا ایک وسیع حلقہ احباب تھا، لیکن جو چیز الارمنگ تھی وہ تھی اس کی شہرت۔ وہ یقیناً مسلمانوں سے کھاٹ کھاتا تھا۔ ریسسٹ اور نسل پرست اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث ہے، لیکن آج تک اس پر کوئی سنجیدہ قسم کا الزام ثابت نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ کور اپ اچھا کرتا تھا اس لیے، یا پھر اس کے دوست بہت اچھے کور اپ تھے اور اس پر مہربان تھے۔ جو بھی تھا، اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی۔
مہرداد اس سے ایک بار لائبریری میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ کتابیں ایشو کروانے گیا تھا جب اسے کیرل نے بتایا تھا کہ لائبریرین ابھی موجود نہیں ہے۔ وہاں پر مہرداد کا اسے تعارف ہوا تھا۔ مہرداد اپنی ماسٹر ڈگری اس یونیورسٹی سے مکمل کر چکا تھا اور اب وہ یونیورسٹی کی طرف سے آفر کردہ بزنس کے حوالے سے 6 ماہ پر مشتمل شارٹ کورس کر رہا تھا، تو اس لحاظ سے کیرل اس سے جونیئر تھا۔ اس کی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ کیرل حلیمہ کو جانتا ہے اور اس کی 1-2 بار بات ہو چکی ہے۔ خیر وہ مختصر سی ملاقات تھی۔ چند دن بعد مہرداد نے افسانے کو کیرل کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ اسے برا لگا لیکن وہ خود پر کوئی توجہ پیش نہ کر سکا اسے کیوں برا لگا تھا، اور یہ اس دن کی بات تھی جب برکلے کا آسمان گہرے کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مہرداد پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ایران کا گہرا نیلا آسمان یاد آیا۔ وہ ایرانی تھا تو اسے ایران کے علاوہ کسی اور جگہ کا آسمان خوبصورت نہیں لگ سکتا تھا۔ ایران کا شفاف نیلا آسمان جس کی مثالیں اسے اپنی کتابوں میں پیش کیا کرتے تھے۔ کیوں آج رش آورز شروع نہیں ہوئے تھے؟ کیونکہ آج ابھی رش آورز شروع نہیں ہوئے تھے تو پارکنگ لاٹ قدرے سنسان تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جب اسے فضا میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اس کے سینسز بہت شارپ تھے۔ اگر اسے کچھ عجیب محسوس ہوتا تھا تو چیک کرنے میں کیا قباحت تھی؟ وہ بنا چپ چاپ قدموں سے چلتا ہوا ذرا فاصلے پہ نظر آتے پلرز کی طرف گیا۔ جیسے ہی پلر کی اوٹ سے باہر نکلا اس کی نظر لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ پر پڑی تھی۔ وہ سب ایک جتھے کی صورت میں کھڑے شاید کوئی لائیو شو دیکھ رہے تھے۔ مہرداد نے ان کی نظروں کے تعاقب میں سرخ آنکھیں گھمائیں۔ اسے ایک لڑکے کی پشت نظر آئی جو کسی لڑکی کو دیوار سے لگائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ وہ نظر انداز کر دیتا اگر اسے کسی سنہری بالوں کی جھلک نظر نہ آتی۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا، کسی ریفلیکس ایکشن کی طرح۔ وہ جیسے ہی اس طرف بڑھا ان لڑکے لڑکیوں کے گروپ میں بے چینی پھیلی تھی۔ وہ بے چین ہوئے۔ شاید کسی نے آواز دے کے اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ اس لڑکے کے سر پہ پہنچ چکا تھا اور آگے جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا، خون اس کی کنپٹی میں ٹھوکریں مارنے لگا تھا، گردن کی رگیں تن گئی تھی۔ اور یہ وہی لڑکا تھا جو لائبریری میں ملا تھا، کیرل۔ اس نے لڑکی کے گلے پہ چاقو رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے اس لڑکی کا منہ دبوچ رکھا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی جسے مہرداد افسانے حیدر کے نام سے جانتا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چھوڑو اس لڑکی کو، وہ بولا تو آواز میں گھراہٹ سی تھی۔ کیرل نے سر گھما کر مہرداد کو دیکھا لیکن چاقو افسانے کی گردن سے نہیں اٹھایا تھا۔ Hey Raza, how are you doing man? Stay out of this. It has nothing to do with you. Hey رضا کیسے ہو تم؟ سوری، اس سب سے تم دور رہو، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے، کیرل نے لاپرواہی سے کہہ کر سر واپس افسانے کی طرف گھمایا تھا۔ مہرداد، افسانے نے بمشکل اس کا نام پکارا تھا۔ بولنے کی وجہ سے چاقو پر دباؤ پڑا تھا جس کے نتیجے میں چاقو کے نیچے گردن سے خون رستہ نظر آیا تھا، سرخ خون۔ وہ خوفزدہ تھی لیکن اب مہرداد کو سامنے دیکھے آنکھوں میں اٹکے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر نکلے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بھلے کتنا بدمزاج ہو اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ بھی مسلمان تھا اور اس وقت اس کی طرح ان نسل پرست گوروں کے گروپ میں وہ بھی فارنر تھا۔ مہرداد نے افسانے کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا اور اسے جبڑے سے دبوچے کیرل کے ہاتھ کو تمہیں انسانوں والی زبان سمجھ نہیں آتی نہ کیرل؟ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر بازو کیرل کی گردن کے گرد سختی سے لپیٹا اور دوسرے ہاتھ سے کیرل کی کلائی پکڑ کے اتنے زور سے مروڑی کہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر افسانے کے پیروں کے نیچے گرا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کیرل کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ افسانے، اسٹالر کی مدد سے چاقو اٹھاؤ اور دستے سے مت پکڑنا۔ کیرل کی گردن کے گرفت سخت کیے اس کا بازو پشت پر مروڑتے اس نے افسانے کو ہدایت دی تھی۔ وہ جلدی سے جھکی اور کانپتے ہاتھ سے اسٹالر کو ایک کونے سے چاقو اٹھا لیا۔ I asked you to leave that girl but you didn't listen to me. Don't get ready to pay off. Now get ready to pay off. میں نے تمہیں کہا تھا کہ لڑکی کو جانے دو لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، اب بھگتو۔ چبا چبا کر کہتے گردن کو مزید کسا اور بازو کو ایک بل اور دیا۔ کیرل کی ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ جسمانی لحاظ سے وہ فرانسیسی مہرداد کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ وہ دکھنے میں اچھا تھا اور کچھ اپنے آپ کو سیٹ کر کے رکھتا تھا، لیکن کثرت میں نوشی کی وجہ سے اس کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔
اگر وہ مکمل فٹ ہوتا تو بھی مہرداد کی گرفت سے آزاد ہونا ممکن نہیں تھا۔ مہرداد کا سارا لڑکپن تبریز شہر سے باہر پہاڑوں کے درمیان اور میدانوں میں لڑائی کے مقابلوں میں حصہ لیتے گزرا تھا۔ وہ باقاعدگی سے ورک آؤٹ کرتا تھا اور اس کا جسم مشقت کا عادی تھا۔ آج تو ایرانی غصہ بھی عود کر آیا تھا۔ اے تم سرخ بالوں والی لڑکی، کیمرہ ادھر پھینکو ورنہ میں تمہاری چھوٹی سی گردن توڑ دوں گا۔ اس گروپ میں موجود ایک بلانڈ لڑکی کو حکم دیتے اس نے کیرل کی گردن کے گرد بازو کا شکنجہ مزید مضبوط کیا تھا۔ کیرل کے چہرے پر رگیں پھول چکی تھیں اور سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس لڑکی نے کیمرہ بند کر کے نیچے رکھا۔ اب وہ لوگ اسے کیرل کو چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن اس کا سرغنہ داد کی گرفت میں تھا، اس لیے وہ مہرداد کی بات ماننے پر مجبور تھے۔ افسانے، میری جیکٹ کی دائیں جیب سے موبائل نکالو اور جانسن کا نام سرچ کر کے اسے کال ملا۔ افسو نے جلدی اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ پاس ورڈ؟ مہرداد نے پاس ورڈ بتایا تھا۔ افسانے نے مطلوبہ نمبر ملا کر فون مہرداد کے کان پہ لگایا تھا۔ جانسن، یار ایک پرابلم ہو گیا ہے، تم سیکیورٹی کی ٹیم لے کے ادھر بزنس ڈپارٹمنٹ کے مشرقی علاقے والے پارکنگ ایریا میں پہنچو جلدی۔ فون پر بات کرتے اس نے سر کے اشارے سے ان لڑکیوں کو دور رہنے کی وارننگ دی اور کیرل کے بازو کو بل دیا۔ اگر وہ تھوڑا سا دباؤ اور ڈالتا تو یقیناً ہڈی ٹوٹ جاتی۔ کیرل کے حلق سے عجیب سی گوں گاں کی آواز نکلی۔ سرخ بالوں والی لڑکی نے اس کی طرف آنے کی کوشش کی، مفاہمت کی ایک کوشش۔ داد نے نو کہتے سر ہلایا۔ انداز بہت سرد تھا۔ وہ لڑکی اپنی جگہ ہی رک گئی تھی۔ کیرل کی آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا کے اسے تسلی دی۔ انہیں اس سبز آنکھوں والے فارنر کے انداز پتہ چل گیا تھا کہ وہ بھی کوئی کم پہنچ والا لڑکا نہیں تھا، اور جانسن کا نام لیتے ہوئے مہرداد کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ان سب نے بخوبی سن لیا تھا۔ ولیم جانسن کا نام ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کا سیکیورٹی ہیڈ تھا۔ وہ لوگ یقیناً برے پھنسے تھے۔ سیکیورٹی ٹیم کے یہاں آنے سے پہلے جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ چوکس انداز میں نظریں سامنے رکھے وہ افسانے سے مخاطب ہوا تھا۔ میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ان لوگوں نے مجھ پہ گھیر لیا اور سائڈ پر چلنے کا کہا۔ ان کے پاس چاقو تھے، میں مزاحمت نہیں کر سکی اور پھر افسانے کی آواز بھرائی لیکن گہری سانس لے کے خود کو رونے سے روکا تھا۔ پھر یہ لوگ مجھے یہاں لے آئے، میری قومیت اور مذہب پہ باتیں کی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ دار میرے ہم مذہب لوگ ہیں، اور جب میں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے آج، تو اس لڑکے نے کیرل کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مجھے زور سے دیوار سے لگایا اور چاقو میری گردن پر رکھ دیا، اور اسی وقت تم آ گئے۔ اس نے جلدی پوری بات کی تھی۔ مہرداد نے سر ہلایا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ گستاخانہ خاکوں پر فرانس میں مسلمانوں نے جو ری ایکشن دیا ہے اس کی بات کر رہی تھی کیرل اور اس کے ساتھی، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان لوگوں نے افسانے کو ہی یونیورسٹی میں اور مسلمان اسٹوڈنٹس بھی تھے کیوں ٹارگٹ کیا۔ اسی وقت ولیم جانسن سیکیورٹی آفیسر کے ساتھ اس کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ مہرداد نے کیرل کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اسے سیکیورٹی کے افراد کی طرف دھکیلا تھا۔ اب مہرداد اور جانسن آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ڈین کے آفس کی طرف چل پڑے تھے۔ کیرل اور سرخ آنکھوں والی لڑکی ان کے ساتھ تھے۔ باقی لڑکیوں کو جونیئر سیکیورٹی آفیسر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ڈین کے آفس میں پہنچے تھے۔ کیمرے کی فوٹیج چل رہی تھی جس میں کیرل افسانے کی گردن پر چھری رکھے نظر آ رہا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ڈین نے سنگین نظروں سے کیرل اور اس کے بلانڈ دوستوں کو دیکھا تھا۔ ہم صرف ایک پرینک کر رہے تھے، اسی لیے تو کیمرہ ریکارڈنگ آن تھی۔ ہم بس ڈراپ سین کرنے والے تھے جب یہ سبز آنکھوں والا لڑکا درمیان میں آ گیا۔ ہمارا انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھ لیں، وہاں پر اس قسم کی بہت سی ویڈیوز ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی فنی وائرل ویڈیو بنتی اگر یہ لڑکا اپنی ٹانگ نہ اڑاتا۔ آپ بے شک پارکنگ ایریا کی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں۔ سرخ بالوں والی پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی، اور یہی تو ان لوگوں کا کور اپ ہوتا تھا۔ انسٹاگرام اکاؤنٹ پرینک کے نام پر ہی سب کرتے تھے۔ انسٹا ریلز بنانے کے آڑ لے کر
कहीं भी घुस जाओ। CCTV फुटेजेस देखे गई, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट देखे गए। वाकई इस किस्म की वीडियोस वहाँ पर मौजूद थी। आखिर में वो सेटलमेंट करने पर आ गए थे। सॉरी भी कर ली। कैरल और उसके ब्लॉन्ड दोस्त को ऑफिस से बाहर भेजकर डीन और मेहरदाद और अफसाने की तरफ मुतवज्जो हुआ था और वही टिपिकल बात की थी कि यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन का सवाल है और स्टूडेंट्स के कैरियर का भी। मिस हैदर, आप चाहें तो हम यूनिवर्सिटी से उन्हें निकाल सकते हैं। इस किस्म का रवैया यकीनन बहुत गलत है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी हो तो हम इस मामले को सेटल कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए उन स्टूडेंट्स को वार्निंग देकर सस्पेंड कर देते हैं और ये आपको माफ़ीनामा भी लिख देंगे। डी ने प्रोफेशनल अंदाज में उनके सामने सूरत हाल रखी थी। ओके, मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ। आप इनसे माफ़ीनामा लिखवा दें और मेक श्योर कि ये आइंदा मुझे तंग ना करें। मेहरदाद के कुछ कहने से पहले अफसू ने संजीदगी से अपनी शरायत उनके सामने रखी थी। मेहरदाद लब भीज गया था। कुछ देर बाद वो दोनों टीन के ऑफिस से बाहर आते दिखाई दिए थे। मेहरदाद का चेहरा तना हुआ था। अफसाने भी खामोश सी थी। रास्ते में कैरल नजर आया तो उसे इग्नोर करती वो आगे चली गई थी और वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पार्किंग तक पहुंचे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अफसाने ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसी वक्त मेहरदाद ने हाथ मारकर दरवाज़ा वापस मारा था। ये क्या किया तुमने? क्यों माफ़ किया उन लोगों को? वो लोग यूनिवर्सिटी से निकाले जा सकते थे, लेकिन तुम्हें तो मदर ट्रीसा बनना था। माथे पर त्योरी लिए वो उसे घूर रहा था। बारिश की हल्की हल्की फुहार उसके बालों पर पड़ रही थी। मदर ट्रीसा नहीं बनी, अपनी आसानी देखी। सजा दे के क्या मिल जाता? वो लोग मुझे स्टॉक करते, यूनिवर्सिटी से बाहर हरास करते, इतना जलील करते कि मुझे कैलिफोर्निया छोड़ना पड़ जाता। तो इस सबसे बेहतर नहीं कि सेटलमेंट कर ली जाए? वैसे भी उनके कैरियर तबाह करके कितने नफलों का सवाब मिल जाता मुझे। बहरहाल तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी हेल्प की। आई रियली नीडेड दैट। यहाँ करीब में रेस्टोरेंट है एक, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम अपनी गाड़ी में मेरे पीछे आओ। वो संजीदा अंदाज में कहता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसने भुए से केट के उसकी पुश्त को देखा था। क्योंकि मैं हूँ जिसने तो अभी कुछ देर पहले तुम्हारी जान बचाई है, उसने मुड़े बगैर बुलंद आवाज़ में कहा था। वो मुझे नहीं मारते, वो सिर्फ मुझे डरा रहे थे। अफसाने ने भी आवाज़ बुलंद की थी। वॉट एवर आफ्टर मी। वो हवा में हाथ लहराकर कहता अपनी गाड़ी में बैठता वहाँ से चला गया था। अफसाने में भी सर झटक कर गाड़ी में बैठी। वो किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन इस सब्ज आंखों वाले रानी से उसे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आई थी। कुछ अजीब सा कनेक्शन था, जैसे उससे वो अजनबी नहीं लगता था। उसके आसपास भी उससे वो कभी उससे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ था। 10-15 मिनट बाद वो इस खूबसूरत से रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे। अफसाने आते हुए रेस्टोरेंट के बाहर लगी आराइशी फाउंटेन से मुंह पे पानी के छींटे मार के आई थी। अब वो धुले धुलाए फ्रेश चेहरे के साथ उसे देख रही थी। अफसाने ने भुएं अचकाकर मेहरदाद को देखा था। जवाबत उसने भी भुएं अचकाई थी। क्या बात है, पिछले 5 मिनट से तुम खामोश बैठे हो? वो सुनहरी आंखें छोटी किए उसे देख रही थी। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें अपार्टमेंट के जीनों पे देखा था उस लड़के के साथ। अब मुझे तुम बताओ क्या बात है? क्या उस लड़के ने पहले भी तुम्हें तंग किया था? उसने संजीदगी से पूछा था। नजर अफसाने के पलकों पर अटके पानी के शफाफ कतरों पर थी। और ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वो भी संजीदा नज़रों से उसे देख रही थी। क्योंकि तुम मेरे एक बार कहने पर इस वक्त मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में बैठी हो और तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे तुम्हें क्यों बुलाया है। अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना होता तो तुम मेरे साथ आती ही ना। इसलिए अब शुरू से बताओ, क्या कनेक्शन है तुम्हारा इस ग्रुप से? वो मेज़ पे कहनियाँ टकाता आगे को होकर बैठा था। अब वो ज़्यादा तसल्ली से अफसाने का चेहरा देख सकता था। मेरा इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। उस दिन जब तुमने देखा था सीढ़ियों पर, वो मेरी उस लड़के से पहले ही मुलाकात थी। वो कुछ अजीब सी बातें कर रहा था कि उसे सारा पता है मैंने जो बातें की हैं और जो मज़ीद मेरे प्लान हैं, इस किस्म की बातें। उसने मुझे वार्निंग भी दी थी कि मैं बच के रहूँ, जबकि मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा था, कौन सी बातें और कैसे प्लान। और आज वो जो हुआ तुम्हें पता है, वो संजीदगी से बताती गई। वार्निंग। बादशाह, मेहरदाद ने सिर हिलाया था। तुम अभी अपने अपार्टमेंट जा रही हो या कहीं और का प्लान है? वेटर कॉफ़ी ले आया था। अपार्टमेंट जाऊंगी। उसने कॉफ़ी का कप उठाया था। तुम्हारी अपनी किसी दोस्त से लड़ाई हुई है क्या इस महीने में? कॉफ़ी कप में चम्मच घुमाते वो अभी भी उसे ही देख रहा था। शायद उस लड़की की पलकें बहुत घनी थी, इसलिए अभी तक पानी अटका हुआ था। नहीं तो लड़ाई झगड़ा ना
اٹس ناٹ مائی تھنگ، میں کسی سے نہیں لڑتی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گڈ۔ وہ اب اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ افسانے بھی اپنا فون چیک کرتے ہوئے کافی پی رہی تھی۔ کافی کا بل افسانے نے ادا کیا تھا، یہ اس کا شکریہ کرنے کا ایک انداز تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ریسٹورانٹ سے باہر آتے دکھائی دیے۔ افسانے نے مسکرا کر خدا حافظ کہتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی اور وہی اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ افسانے اپنی گاڑی کے سامنے آئی، شیشہ نیچے کیا۔ اگین تھینک یو مسٹر داد، اور تم سے مل کر اچھا لگا۔ ایران والے اتنے برے نہیں ہوتے، وہ تھوڑی سی بلند آواز میں کہہ رہی تھی، لیکن امریکن کیلکولیشن میں اچھے ہوتے ہیں۔ تھینک یو فار دا کافی، اس نے کہتے ہوئے اپنا فون افسانے کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا، پھر مہرداد کو۔ بعد میں سر ہلاتے فون لے کر اپنے نمبر پر مس کال دی۔ میرا خیال ہے تم ایک جینٹل مین ہو، ہے نا؟ لب دانتوں تلے دبائے اس نے مسکراہٹ روک کے کہا تھا۔ ڈونٹ وری، ضروری بات کے علاوہ کبھی یہ نمبر تمہارے فون کی اسکرین پر شو نہیں ہوگا۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئی تھی۔ چند روز بعد مہرداد کا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا۔ کیرل افسانے کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب اس کی گاڑی افسانے کے اپارٹمنٹ کے آس پاس دکھائی دی تو مہرداد، جو اتنے دنوں سے اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اپنے دوست کی مدد سے اس کو گھیر کر اپنے بچپن کے دوست ابو بکر کے برکلے شہر کے باہر والے فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا۔ وہ اچھی طرح اس کی طبیعت سیٹ کر دی تھی۔ وہ یقیناً کچھ مہینوں کے لیے ہاسپٹل بیڈ سے اٹھنے والا نہیں تھا، اور اسے واپس اپنی نارمل روٹین میں آنے کے لیے تو 1 سال چاہیے تھا، اور یہ 1 سال وہ یقیناً اپنے گھر فرانس میں گزارنے والا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کوما میں چلے گئے ہو کیا؟ تم نے کوئی بات کرنی تھی شاید۔ افسانے نے اس کا بازو ہلایا تو چونک کر ماضی سے حال میں واپس آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس تم سے پوچھنا تھا کہ تم رات کیا بات کرنے والی تھی۔ خلاف معمول وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ مجھے جاب کرنی ہے، میں ایسے گھر پہ بیٹھ کے تمہاری آنیاں جانیاں نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ کمپنی سرچ کی ہیں گوگل سے، ان میں اپلائی کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم یہی بات کرنی ہوگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لوکل کمپنیز میں پھرنے کی، تم میرا آفس جوائن کر سکتی ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ تمہارا آفس؟ اس نے ایک ابرو اوپر اٹھایا تھا۔ تمہارا کوئی آفس ہے کیا؟ اور اگر ہے تو مجھے وہاں کیسے ایڈجسٹ کرو گے؟ کیونکہ بقول صوفیہ خاتون تم خود بھی ایک تنخواہ دار ملازم ہو، شکی انداز میں پوچھا گیا تھا۔ صوفیہ خاتون، اس نے دان پیسے تھے۔ اس عورت کی باتوں پر مت جاؤ، وہ تو آدھی سنکی ہے۔ یہ تم کمپنی چل کر خود دیکھ لینا کہ میں کس حیثیت سے وہاں کام کرتا ہوں۔ اور تمہارے وہ بابا، وہ کچھ نہیں کہیں گے؟ مطلب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ یہ سوچنا تمہارا سر درد نہیں ہے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ تم نے کب سے جوائن کرنا ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر گلاس وال تک گیا اور کرٹن سمیٹے تھے۔ ایک دم روشنی کا ریلا سا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سوموار سے، کیونکہ پہلے مجھے آفس کے مطابق کچھ کپڑے خریدنے ہیں، تو کچھ دن تو لگیں گے اس میں۔ وہ ابھی بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ صحیح، تم شاپنگ چلی جانا ڈرائیور کے ساتھ۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے والیٹ اٹھا کر اس میں سے ایک کریڈٹ کارڈ نکالا تھا۔ ایسا کرنا زینب ماں کو ساتھ لے جانا، وہ تمہاری ہیلپ کر دیں گی یہاں کے رسم و رواج کے مطابق شاپنگ کرنے میں۔ کارڈ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ میرے پاس اپنے پیسے ہیں، تم اٹھا لو اپنا کارڈ۔ انگلی سے کارڈ کھسکایا تھا۔ مہرداد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر ہلاتے کارڈ اٹھا کر واپس والیٹ میں رکھا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا تھا۔ بدتمیز انسان، کیسے خوش ہو کر اپنا کارڈ واپس رکھ لیا۔ تھوڑا انسسٹ کر لیتا تو کیا چلا جاتا۔ بالوں میں الٹا سیدھا برش مارتے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ رائٹ میٹنگ سے فری ہو کر اپنے آفس میں آیا تھا۔ کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا تھا، کف کھول کر بازو کہنیوں تک فولڈ کیے اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور ریلیکس انداز میں چیئر سے ٹیک لگائے دوسری طرف سے فون اٹھانے جانے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ مرحبا، کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ کیسی ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ 2 گھنٹے پہلے میسج کیا تھا، تم اب جا کے کال کر رہے ہو۔ دوسری طرف سے شکوہ کیا گیا تھا۔ رائد نے اپنے دائیں ابرو پر انگوٹھا پھیرا تھا۔ میٹنگ میں تھا نا، ابھی پہلی فرصت میں تمہیں کال کر رہا ہوں۔ بادشاہ، اچھا ایک کام تھا تم سے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کر دو گے، سرسری انداز میں کہا گیا تھا۔ بادشاہ،
انٹرسٹنگ. لگتا ہے ایران کا اثر ہو گیا ہے تم پر، یا پھر کسی سبز آنکھوں والے ہینڈسم سے ایرانی کا. اس نے مسکراہٹ دبا کے اسے چھیڑا تھا. رایت، تم اس وقت اپنی عزت کروانا چاہتے ہو کیا مجھ سے؟ نہیں نا، تو ٹاپک پر آؤ. افسانے واقعی چڑ گئی تھی. حسنیہ عزیزی، اوکے مائی ڈیئر، بتاؤ کیا کام ہے؟ وہ ہلکا سا ہنسا، پھر فوراً سنجیدہ ہوا تھا. میری دوست ہے لیزے، اسے تم آفس میں ایڈجسٹ کرو کسی اچھی پوسٹ پر. وہ بہت ذہین لڑکی ہے، میری طرح. وہ ایک ایکیڈیمک ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں. وہ بھی مزید بتا رہی تھی جب رائد نے اس کی بات کاٹی تھی. مجھے پتا ہے تمہاری بیسٹ فرینڈ چارلیز عرف لیزے کا، اور مجھے اس سے ہوئی ملاقات بھی یاد ہے جب مجھے دیکھ کر اس کا بیگ گر گیا تھا. مسکراہٹ دبائے اس نے شرارت سے کہا تھا. ہاں جی وہی. اسے نیو یارک کی بہت اچھی کمپنی سے آفر ہے، مگر اسے تم پر کرش ہے. آف کورس اس کے بیگ گرنے سے تمہیں پتہ چل گیا ہوگا، اس لیے اسے کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں. انٹرویو کی فارمیلٹی پوری کرنا چاہو تو کر لینا، لیکن تم اسے اپنے مین آفس میں ایک بہت اچھی سی پوسٹ پر ایڈجسٹ کرو گے، یا عزیزی؟ مسکراہٹ افسانے کے چہرے سے چھلک رہی تھی. استغفر اللہ، میں کیوں اسے کنفیوز کرنے لگا؟ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں. اب اگر وہ میری شکل دیکھ کر کنفیوز ہو جائے تو میں کچھ کر نہیں سکتا. تمہاری دوست ہے تو اس کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی انٹرویو تو ہوگا، اس سے پتہ چلے گا کہ کون سی پوسٹ دینی ہے اسے. تم بے فکر رہو، میں سرینا سے کہہ دوں گا، وہ سنبھال لے گی. شرارت سے کہتے اس نے آخر میں تسلی آمیز لہجہ اپنایا تھا. اور تم سناؤ، ایران کیسا ہے اور وہاں کے لوگ؟ اب وہ اس کا حال چال پوچھ رہا تھا. آرمین نے پولی ٹیل جھلاتی اپنے کمرے سے باہر آئی. اسکائی بلو پینسل جینز پر سفید کھلی شرٹ اور ساتھ بغیر بازو والی بلو کلر کی اسٹائلش سی جیکٹ. پیروں میں سفید رنگ کے سنیکرز چھوٹی اسٹریپ والے چھوٹے سے بیگ کو کراس کر کے پہنا ہوا تھا. کہاں جا رہی ہو آرمینے؟ سارا بیگم اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب آرمینے پر اس کی نظر پڑی تھی. ثانیہ کا میسج آیا ہے، وہ بلا رہی ہے. کل وہ بتا رہی تھی اس نے اپنا ڈریس اٹھانا ہے بوتیک سے، تو میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائے. میں آپ کو بتانے ہی آ رہی تھی. وہ لوگ پاکستان سارا بیگم کے فرسٹ کزن کی بیٹی ماریا کی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے. ثانیہ ماریا کی بہن تھی، آرمینے کی ہی ہم عمر تھی، اور یہاں پر آرمینے کی سب سے زیادہ ثانیہ سے ہی بنتی تھی. اور یقیناً تم نے بھی شاپنگ کرنی ہوگی، اس لیے کارڈ چاہیے ہوگا، ہے نا؟ انہوں نے ماتھے پر مصنوعی بل ڈال کے اسے دیکھا تھا. اب پتہ تو آپ کو سارا ہوتا ہے خاتون. ایک عدد کریڈٹ کارڈ کا سوال ہے. آرمین نے آنکھیں پٹ پٹا کے کہہ رہی تھی. شرم تو نہیں آتی ماں کے نام کا مذاق بناتے؟ اور کارڈ خالی نہیں کر کے آنا، یاد ہے نا؟ نو فضول خرچی. تم آلریڈی اتنی ڈریسز لے چکی ہو. انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا. آرمین ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی. آپ مجھے میرا الگ کریڈٹ کارڈ بنوا دینا. ڈیڈ کو بھی منع کر دیا آپ نے؟ ورنہ میرے سب دوستوں کے اپنے اپنے کارڈ ہیں. مجھے $1 کے لیے آپ کی محنت کرنی پڑتی ہے. اتنی بیچاری فیلنگ آتی ہے. اب اگر میرا خود کا کارڈ ہوگا تو مجھے بھی پتہ ہوگا کہ کتنی